رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لمحبوب حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء امام الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و سعت احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے اور اس کی بے پایا رحمت ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں دوبارہ پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ ربیع الاول شریف کی آمد تمام اہل ایمان کو مبارک ہو۔ آج ربیع الاول شریف کی یکم تاریخ ہے اور ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ ربیع الاول شریف کی آمد پر عالم اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مسلمانان عالم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ربیع الاول اپنے جلوں میں ایک ایمان افروز رمق اور خوشی اور مسرت کے جذبات لے کر اہل ایمان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ربیع الاول شریف اہل ایمان کے لیے بہاروں کا مہینہ ہے، خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی ہوئی۔ تو ربیع الاول شریف قیامت تک آتا رہے گا اور اسی طرح وہ مبارک لمحات اور جو اس وقت برکتیں اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں اہل ایمان کو عطا فرمائی اور وہ برکتیں بھی اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک ساتھ لاتا رہے گا۔ تو ربیع الاول شریف کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور حضور کی آمد پر جو بندہ خوش ہو جائے، جس کے چہرے پہ ایک چمک آ جائے، جس کا دل باغ باغ ہو جائے، سمجھ لو وہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ جو ربیع الاول شریف کی آمد پر خوش ہو جائے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ محبت سے کو سبحان اللہ۔ جو ربیع الاول شریف کی آمد پر خوش ہو جائے سب جو اہل سنت و جماعت ہے، اور جو ربیع الاول شریف کی آمد پر ناراض ہو جائے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری بہاریں اسی ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ربیع الاول شریف کا مہینہ نہایت ہی متبرک اور نہایت ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عظیم فضل ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کو اللہ نے قرآن کے اندر عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے نعمت مل جائے، جزاکم اللہ، نعمت مل جائے، اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بندوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمت کے ملنے پر۔ تو ذات مصطفیٰ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جس نعمت کے صدقے اللہ نے باقی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کے اندر عظیم نعمت قرار دیا، تو فرمایا میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا اگر میری نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قرآن میں اللہ نے حضور کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے کہ حضور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تمہیں رحمت مل جائے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ پھر خوشی کا اظہار کرو اللہ کے فضل کے ملنے پر۔ تو قرآن نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل قرار دیا، حضور اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے۔ تو فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو پھر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ بولو کیا مناؤ؟ اونچی بولو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو آپ بولو حضور سے بڑا کوئی اللہ کا فضل ہے؟ حضور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو پھر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، پھر خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ رن خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا۔ جسے سے خوشی ہے مل کے کہو رن خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا۔ سب کہو ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، تو پھر خوشی کا اظہار کرو۔ تو اس لیے خوشیاں منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احسان عظیم ہے۔ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔
مومنوں کے لیے حضور احسان بن کے تشریف لائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق ہم نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اہل ایمان پر بڑا عظیم احسان کر دیا، اس لیے اس بعث فیہم رسولا کہ ہم نے انہی میں سے ان کو عظیم الشان رسول عطا فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان مان کے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کن پر فرمایا؟ اہل ایمان پر۔ احسان کن پر کیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے بے ایمانوں پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہودیوں پر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے بے ایمانوں پر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے ہندوؤں سکھوں پر احسان کیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا تحقیق ایمان والوں میں نے تم پر بڑا عظیم احسان کر دیا۔ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کن پر احسان کیا؟ تجھے تو سارے مومن اونچی بولو نا یار۔ اللہ نے احسان کن پر کیا؟ ایمان والوں پر۔ حضور ہر کے لیے احسان بن کے نہیں آئے، رب نے احسان مومنوں کو جتلایا۔ کن کو احسان جتلایا؟ ایمان والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر اللہ کا احسان بن کے تشریف لائے۔ محسن کائنات امت کے لیے محسن بن کے آئے، مسلمانان عالم کے لیے احسان بن کر تشریف لائے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اے ایمان والوں میں نے تم پر بڑا عظیم احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان تو ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اللہ کی نعمتوں کا بدلہ چکانا چاہو تو کوئی انسان بھی اللہ کے نعمتوں کا بدلہ، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو وجود عطا کیا، اللہ نے انسان کو اس وجود کے ساتھ بڑی بڑی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہاتھ عطا کیے، قدم عطا کیے، دماغ کی نعمت عطا فرمائی، آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے اس وجود کے ساتھ اور بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ میں نے تجھے دماغ دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ چلنے کے لیے قدم عطا کیے، میں نے تجھ پر بڑا احسان کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے دیگر بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان گنت لا تعداد نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئی نا تو فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو میں نے تم پر بڑا عظیم احسان کر دیا۔ اس بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ تو آج ہم جشن آمد مصطفیٰ منا رہے ہیں، استقبال ربیع الاول کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، بلند آواز سے آمد مصطفیٰ۔
آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، علم نشرہ کی آمد، والضحیٰ کی آمد۔ مرحبا مرحبا، حضور کی آمد پر خوشیاں مناؤ، جھومو، محبت کا اظہار کرو، اس لیے کہ حضور ایمان والوں کے لیے احسان بن کے تشریف لائے۔ قرآن میں اللہ نے ذات مصطفیٰ کو احسان عظیم قرار دیا، اور احسان کن کو جتلایا؟ اہل ایمان کو۔ کن کو؟ اہل ایمان کو۔ تو پتہ چلا ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ ایمان والوں کی، جو آمد مصطفیٰ پر خوش ہو جائے سمجھو صاحب ایمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ تو ربیع الاول شریف کی آمد پر جس کا چہرہ کھل جائے، جس کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، جس کا دل باغ باغ ہو جائے، سمجھ لو یہ بندہ پکا مومن ہے۔ اس لیے کہ یہ بہاروں کا مہینہ ہے۔ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس ظلمت قضا میں بہار آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بہار آ گئی۔ اور ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ حضور کی آمد سے بہار آ گئی، اور الحمدللہ ہم بہاروں کے قائل ہیں، ہم بہاروں کے قائل ہیں۔ تو جو لوگ بہاروں کے قائل نہیں، وہاں بہار آئے گی؟ کچھ ہی بولو نا، وہاں تو خزاں ہی خزاں آئے گی۔ بہار وہاں آتی ہے جو بہاروں کے قائل ہوتے ہیں، جو بہاروں کے ماننے والے ہیں۔ تو حضور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو فرمایا جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ تو اس لیے ہم اہل ایمان ہیں، حضور کی آمد سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور جو خوشی نہیں مناتا، جو ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، میں کہ مت منا۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، جسے حضور کی آمد کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، اسے کوئی بھی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اس کے لیے ساری خوشیاں ہی حرام ہیں۔ ان کے لیے ساری خوشیاں، جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی خوشی منانا بھی جائز ہے۔ بولو یار، اس کے لیے کوئی خوشی منانا بھی، ساری خوشیاں اس کے لیے حرام ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اللہ کا احسان بن کے تشریف لائے ہیں، اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے ہیں، اللہ کا کرم بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوب خوشیاں منایا کرو، پھر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اسلام رونے دھونے کا دین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ذات مصطفیٰ اللہ کا مظہر ہے، مظہر ذات مصطفیٰ، جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے، میرے محبوب کی فرما برداری میری ہی فرما برداری ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی محبت میری ہی محبت ہے۔ جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضور کی دشمنی اور خدا سے دشمنی ہے، حضور سے دوستی خدا سے دوستی ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضور سے محبت، خدا سے محبت، حضور سے پیار، خدا سے پیار ہے، حضور کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ کسی لمحے پر بھی، کسی مقام پر بھی
اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا، بلند آواز سے کہو، اللہ نے حضور کے ذکر کو کسی مقام پر اپنی ذات سے جدا نہیں کیا۔ حب اللہ حب مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ حب اللہ ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا، اور فرمایا مصطفیٰ سے دشمنی بھی خدا سے دشمنی ہے۔ اور اس ہستی سے محبت کیوں نہ کریں جو اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے، اللہ کی نعمت بن کے تشریف لائے، اور اہل ایمان پر بہت بڑا احسان بن کر تشریف لائے۔ اس لیے ان کے ذکر کی محفلیں گھر گھر، نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، شہر و شہر، ہر جگہ ان کے ذکر کی دھوم مچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت کا ذکر کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا، ان کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، ان کی صورت کا ذکر کرنا، ان کے مقامات و مرتبے کا ذکر کرنا، ان کی فضیلتیں بیان کرنا، ان کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، ان کے روحانی تصرفات کا ذکر کرنا، ان کے بچپن کا ذکر کرنا، لڑکپن کا ذکر کرنا، صورت کا ذکر کرنا، سیرت کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے ذکر کی بزم سجاؤ، روزانہ اپنے گھروں کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرو، روزانہ مل بیٹھ کر حضور کے ذکر کی باتیں کرو، حضور کے تذکرے چھیڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی باتیں کرو، حضور کی محبتیں تقسیم کرو، عشق کی دولتیں تقسیم کرو، اور لوگوں کو یہ میسج دو کہ لوگوں اور جیو بھی مصطفیٰ کے لیے، مرو بھی مصطفیٰ کے لیے۔ فرما لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، ان کا دامن تھام لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، ان کے کشف بردار بن جاؤ، ان کے قصیدے پڑھو، ان کی تعریفیں کرو، ان کی توصیف بیان کرو، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرو، ان کے تذکرے چھیڑو، ان کے حسن و جمال کے ذکر کرو، تاکہ بچے بچے کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ آج ہماری بربادی کا سبب، آج ہماری تنزلی کا سبب جو ہے، آج ہماری بے عمل بدعمالی اور راہ روی کا سبب کیا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سے دور چلے گئے۔ حضور سے ہمارا رشتہ جو عشق و محبت کا رشتہ تھا اسے ہم نے کمزور کر دیا، اس لیے امت زوال کی طرف جا رہی ہے۔ فرما لوگوں اگر عظمت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، پھر سے سر بلند ہونا چاہتے ہو، تو پھر ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کے قدموں سے جڑ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان سے عشق کرو، ان سے محبت کرو، جس سے خدا کو بھی عشق ہے، جس سے خدا کو بھی عشق ہے۔ ان سے عشق کیوں نہ کریں، ان سے محبت کیوں نہ کریں، ان کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں، محبت کے دیپ کیوں نہ جلائیں، اپنے کارخانوں کو، فیکٹریوں کو، دکانوں کو، مکانوں کو کیوں نہ سجائیں، اس لیے کہ حضور آ گئے، مقصود کائنات آ گئے، رب کے حبیب آ گئے۔ ہر غیرت مند سنی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو بھی سجائے، کارخانوں کو بھی سجائے، دکانوں کو بھی سجائے، مکانوں کو بھی سجائے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ دھاگ بیٹھ جائے حضور کی محبت کی، اور یہ چیز اجاگر ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حضور کی جلوہ گری والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول شریف کی آمد شروع ہو چکی ہے، تاکہ شیطان لعین مردود جو حضور کے ذکر سے
سڑتا ہے، جلتا ہے، تاکہ اسے مزید جلایا جائے، تاکہ حضور کے ذکر سے، حضور کی محبت کی اور عظمتوں کے ترانوں سے، تذکروں سے، تاکہ شیطان پر نمک پاشی کی جائے، تاکہ وہ دشمن قوتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہر طرف حضور کے ذکر کا بول بالا ہو جائے، حضور کی عظمتوں کے چرچے ہو جائے۔ یہ اہل ایمان، ہر غیرت مند سنی مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں، محلے میں، گلیوں میں، یہاں بھی اللہ توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا عشق و محبت کا رشتہ ہے، اس کو نئی روح حاصل ہو جاتی ہے، نئی تازگی مل جاتی ہے، ایمان کو حلاوت مل جاتی ہے، ایمان کو جناح مل جاتی ہے۔ تو کہنا یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ جلوس نکالنا، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں، کوئی نیا عمل نہیں۔ ہم جلسے بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اور جلوس بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ حضور کی آمد پر جلسے منعقد کرنا، جلوس نکالنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ہمارے آقا کے عمل سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہے، اور یہ سلسلہ حضور کی آمد سے جاری ساری ہے، بلکہ حضور کی آمد سے قبل، حضور کی آمد سے قبل بھی اس کائنات کے اندر حضور کی آمد پر، حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بلکہ ہر نبی اور رسول نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اور یہ عمل قرآن سے ثابت ہے۔ یہ کوئی جذبات میں آ کر ہم بات نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پڑھو قرآن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں سے پختہ وعدہ کیا، فرمایا جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر، کتاب اور حکمت دے کر اس کائنات کے اندر بھیج دوں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرما رہا ہے، یہ بات کب کی ہے؟ جناب بندہ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، بزم ہستی ابھی سجی نہیں، کسی شے کا وجود نہیں، خلوت سے جلوت کا چکر ابھی نہیں چلا۔ میرے رب نے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے میں اللہ نے صرف نبیوں اور رسولوں کو بلایا، پاکیزہ روحوں کو جمع کیا، میر مجلس کو رب ذوالجلال، اور سامعین جن کو بلایا گیا وہ سارے کے سارے انبیاء، دعوت دینے والا خدا، محفل میلاد سننے والے انبیاء، اور جلسے کا موضوع کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ۔ اور اس کاروائی کو نشر کرنے والی کتاب ہے قرآن، ام الکتاب، کتاب الہدیٰ۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اے انبیاء کرام، جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر، کتاب اور حکمت دے کر اس کائنات کے اندر بھیج دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر آ جائے میرا عظیم الشان رسول، فرمایا وہ مصدق بن کے تشریف لائیں گے، فرمایا وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، فرمایا سنو اے انبیاء کرام،
کتابیں تمہیں میں نے عطا فرمائی ہیں، نبوت و رسالت میں نے عطا کی ہے، مگر تصدیق میرا محبوب کرے گا۔ فرمایا وہ تشریف لائیں گے اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، اور فرمایا وہ تصدیق فرمائیں گے، پھر تم نے کیا کرنا؟ سنو، پھر کلمہ تمہارا نہیں چلے گا، پھر نبوت و رسالت تمہاری نہیں چلے گی۔ فرمایا وہ تشریف لائیں گے، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا ضرور پر ضرور، فرمایا پھر ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ فرمایا پھر میرے محبوب پر ایمان لانا، میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ کن سے فرما رہے؟ انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کو نشر کرنے والی کتاب قرآن ہے، خطاب فرمانے والا خدا، سننے والے انبیاء۔ میرے اور تیرے آقا نور کے منبر پہ جلوہ گر ہیں، شم محفل، زینت محفل، ذات مصطفیٰ۔ امیر خسرو بولے، بول کے فرمایا خدا خود میر مجلس سبود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بود۔ خدا خود میر مجلس سبود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بود۔ خدا خود میرے مجلس ہے، شم محفل امام الانبیاء، سامعین نبی اور رسول۔ اچھی کو سبحان اللہ، ایسا تو جلسہ۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ، جس کی کاروائی قرآن بیان کر رہا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ منعقد کرنا سنت ہے رب ذوالجلال کی، اور میلاد میں آ کر میلاد سننا سنت ہے انبیاء کی۔ اور میلاد بیان کرنا سنت ہے خالق کائنات کی۔ میلاد سننا سنت ہے انبیاء کی۔ قیامت تک جو بھی میلاد منائے گا، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ منعقد کرے گا، وہ رب ذوالجلال کی سنت ادا کرے گا، اور جو میلاد سننے آئیں گے وہ نبیوں کی سنت ادا کرے گا۔ اب میلاد اور عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، مگر آواز دینے والا خود نظر، مجھے بولو، آواز دینے والا خود نظر نہیں رہا۔ پس پردہ، پردے کے پیچھے میرا رب بیان کر رہا ہے، انبیاء سن رہے ہیں، انبیاء سماعت فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے انبیاء کرام، کلام میرا سنتے جاؤ، دیدار میرے محبوب کا کرتے جاؤ۔ اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، مر رعانی فقد رال حق۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ فرمایا ان کو تکنا مجھے ہی تکنا ہے، ان کا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ فرمایا کلام میرا سنتے جاؤ، دیدار میرے محبوب کا کرتے جاؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے تب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کہہ رہا جو ان کی تعریف کرنا جی، نعتیں پڑھنا جی کہاں لکھا ہے؟ میں کہ نعتیں بیان کرنا رب کی سنت ہے۔ ساری کائنات رب کا ذکر کرتی ہے،
बशर हुर मलक युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है हर शय अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है। सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है और खुदा खुदा होकर नाते मुस्तफा बयान करता है। तो जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते बयान करना, हुजूर के कसीदे बयान करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करना, ये मेरे रब की सुन्नत है। अल्लाह ने हमारे नबी के नाते बयान फरमाई, अंबिया किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते बयान की, सहाबा ने मेरे हुजूर के नाते बयान की, ताबईन ने हमारे आका के नाते बयान की, तबा ताबईन ने हमारे हुजूर के कसीदे पढ़े, औलिया अल्लाह ने हमारे हुजूर की तारीफें की। पता चला हुजूर के नाते बयान करना ये रब की सुन्नत है। और नाते सुनना अंबिया की सुन्नत है। अब नात भी वो नात है जो रब ने कुरान में बयान फरमाई। नात की तारीफ क्या है? जिसको सुन के अज़मत मुस्तफ़ा बुलंद हो, जिसको सुन के शान मुस्तफ़ा बुलंद हो और आशिकों के सीनों में ठंड पड़ जाए और दुश्मन रसूल के तन बदन में आग लग जाए। हाँ जी, आज तो नाते भी ऐसी पढ़ते हैं ना, नात का पता ही कोई नहीं चलता। हाँ जी, भंगड़े पंगड़े पा के तो नाच टप के तो लोग चले जाते हैं, नात का तकद्दुस पामाल करते हैं। आला हज़रत ने कैसा कलाम लिखा है, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। ऐ अहमद रज़ा जिसका मदा सरा खुद साहिबे कुरान, जिनकी तारीफ़ें बयान करने वाला खुद खालिक़ के कायनात हो। ये किसी के बस की बात ही नहीं कि वो उनकी नात कहे, उनकी तारीफ़ कहे। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करना ये रब की सुन्नत है। अज़मत मुस्तफ़ा सुनना ये अंबिया किराम की सुन्नत है। और फरमाए, ऐ अंबिया किराम, जब मेरा महबूब आ जाए उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। ताला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या ये तुम भारी जिम्मेदारी उठाने का अहद करते हो? तमाम अंबिया किराम से फरमाया जा रहा है, काला फशहदू, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ऐ शीश अलैहिस्सलाम, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। वअना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सब पर गवाह हूँ, मैं तुम सब पर गवाह हूँ। सारे नबियों को अज़मत मुस्तफ़ा का गवाह बना दिया, आमद मुस्तफ़ा का गवाह बना दिया। फिर नबियों से हुजूर की अज़मत का इकरार लिया, वादे वाईद लिए। आगे फरमाया, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जिसने इस अहद को तोड़ दिया, जो इस वादे से फिर गया, उलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिकों में से हो जाएगा। हालांकि नबी कभी फासिक नहीं होते, नबी अहद तोड़ते नहीं, नबी तो अहद के वफादार होते हैं। पता चला, बताया अंबिया किराम को जा रहा था और सुनाया अज़मत मुस्तफ़ा के मुनकरों को जा रहा था। ऐ मुनकरों तुम भी सुन लो, ऐ गुस्ताखों तुम भी सुन लो, ऐ बेईमानों तुम भी सुन लो, ऐ मिलाद के मुनकरों तुम भी सुन लो। अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है? अज़मत मुस्तफ़ा पूछनी है, किसी बेअदब से मत पूछो, किसी गुस्ताख से मत पूछो, किसी जहन्नमी से मत पूछो, खुदा से पूछो या मुस्तफ़ा से पूछो। तुम्हारी इज्जत और वकार का एक ही रास्ता है, तुम्हारी अज़मत का एक ही रास्ता है, तुम्हारी सरबुलंदी का एक ही रास्ता है। अगर दुनिया में वकार चाहते हो, खोया हुआ वकार अगर हासिल करना चाहते हो,
اگر اپنے آپ کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اپنا اقبال بلند دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، لوگوں جیو بھی مصطفیٰ کے لیے، مرو بھی مصطفیٰ کے لیے۔ پھر حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت کے دیپ جلاتے جاؤ، ان کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، ان کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرو، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، گھر گھر، ہر گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفلیں منعقد کرو۔ انشاءاللہ حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہیں بلند مقام عطا فرما دے گا، نوشتیں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور کے ذکر کی برکت سے بے مرادوں کو مرادیں مل جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ آج عہد کر کے جاؤ، آج یکم ربیع الاول شریف ہے کہ آج جب بھی گھر پہنچیں، آج اس سلسلے کو شروع کر دیں، آج سے لے کر 30 ربیع الاول شریف آخری دن تک روزانہ ڈٹ کے ہم نے اپنے گھروں میں حضور کا میلاد منانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرو، اٹھاؤ کہ آج گھر جب جانا ہے، آج سے اس کا آغاز کر دینا ہے، چاہے پانی کے ایک پیالے پہ حضور کا میلاد کرو۔ ہر گھر میں کم از کم کچھ تو پکتا ہے نا، چاہے وہ امیر کا گھر ہو، غریب کا گھر ہو، دال روٹی سبزی ترکاری ہر گھر میں تیار ہوتی ہے۔ آج سے جو بھی خریداری کرنی ہے، صبح جو بھی بازار سے آپ نے لانا ہے گھر میں پکانے کے لیے، اس نیت سے خریدنا ہے کہ آج سے لے کر 30 ربیع الاول تک روزانہ جو بھی خریداری ہوگی وہ حضور کے میلاد کی نسبت سے ہوگی، اور وہ لنگر شریف گھر میں تیار کرنا ہے۔ جتنا بھی گھر میں روزانہ آپ پکاتے ہیں فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بیگم سے کہہ کے آئیں کہ آج باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر یہ لنگر بنانا ہے۔ یہ حضور کے میلاد شریف کا لنگر ہے۔ جیسے ہی یہاں سے آپ اپنے آفس سے، دکان سے، فیکٹری سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچیں تو جاتے ہی وضو کر کے اپنے گھر کے تمام افراد کو بٹھا لیں، اہل و عیال کو بٹھا کر بیٹے سے کہیں، بیٹی سے کہیں کہ اے میری بیٹی 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کر۔ بیٹے سے کہیں بیٹا کھڑے ہو کر ادب سے حضور کی نعت پڑھ، رخ مدینے کی طرف کر لے، گنبد خضرا کا تصور باندھ اور حضور کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر۔ اس کے بعد اگر کوئی حضور کی حدیث یاد ہو، حضور کے بچپن کا، حضور کے حسن و جمال کا کوئی واقعہ یاد ہو، حضور کے میلاد کی کوئی بات یاد ہو، حضور کی سیرت کی کوئی بات یاد ہو، حضور کی صورت کی کوئی بات یاد ہو، حضور کی عظمت کی کوئی بات یاد ہو، وہ بیٹھ کر بیوی بچوں میں بیان کریں، حضور کی تعریف کریں، حضور کی توصیف بیان کریں، اور آخر میں کھڑے ہو کر 2-4 شعر درود و سلام کے پڑھو۔ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے خراج اور استغاثے پیش کرتے چلے جاؤ۔ انشاءاللہ دیکھنا کہ میرے آقا کی نگاہ کیسے تیری طرف ہوتی ہے۔ یہ عمل آج سے شروع کر دو، آج سے سلسلے کو جاری کر دو۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو یار منڈی کا پیالہ پانی کا بھر کے سامنے رکھ دو، اس پہ حضور کا میلاد پڑھو۔ یہ عمل آج سے جاری کرنا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پورا مہینہ ڈٹ کے حضور کا ذکر کریں۔ اگر اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، عظمتوں سے نوازا ہے، وسعت مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، فیاض بنایا ہے، فراخ دل بنایا ہے، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، عزت و عظمتوں سے نوازا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ وسیع پیمانے پر حضور کا میلاد منائیں۔ گلی میں اہتمام کریں، اپنے محلے میں اہتمام کریں، مسجدوں میں اہتمام کریں، نگر نگر گلی گلی حضور کے ذکر کی دھوم مچا دو، حضور کے ذکر کے چرچے کرو، تاکہ ہر بے خبرے کو خبر ہو جائے کہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، حضور کی آمد والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، ہاتھ چک کے سرکار کی آمد۔ یہ سین میں جتنے بیٹھے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد،
من ٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، علم نشرہ کی آمد، والضحیٰ کی آمد، حامیم کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔